شہ زیشا کے سامنے سراپا سراپا کے سامنے ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالق کا دور نادا کے سامنے رو کر بہنے سے کہتے تھے حضرت یہ روزے قتل ہم سے حکم رسولوں ہوا کا باولا ہوا کے سامنے وہاں حسرتا کے فاطمہ سر پہ ایکتے رہے پیاسے حسین مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں مارو نا مجھے تم لوگوں کا خدا کے قسم خیر خواہ اس کو کچھ رحمتا تھا نہ کسی نہ بیکار کو سمجھی لے گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے شکر خدا بھائی اکبر نہ چاہے جنوب العباس پاس سے مجلوب سینے پہ بھالے کے گرائے سینے پہ بھالے کے گرائے اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام أسر الله ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود
صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المبین ہوا اصدق اللہ الصادقین قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صلوات محمد. معزز سامعین اکرام، حاضرین گرامی قدر، تمام تعریفیں اس معبود حقیقی کے لیے جو مصداق علی کل شیء ہے. درود و سلام مختص محمد و آل محمد کے لیے. عزیزو، مسجد باغ زہرا کے عشر اول کی یہ آخری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اس میں عنوان گفتگو دعوت حق ہمارا رہا ہے، اور آج اسی ذیل میں یہ آخری نشست آپ حضرات کے پیش نظر ہے، جس میں افہام و تفہیم کے مراحل کو طے کرتے ہوئے حتی الامکان یہ کوشش کی گئی کہ ان مجالسوں کے ذریعے حق سے آشنا کرایا جائے، حق کو پہچانوایا جائے، اور تمام کائنات میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان صاحبان ایمان کو ان مجالسوں کے ذریعے دعوت حق دی جائے، اس لیے کہ حق پر قائم رہنا ہی نجات کا ذریعہ ہے. حق سے متمسک ہو جانا ہی دنیا کی کامیابی کا سبب بھی ہے، آخرت کی کامیابی کا سبب بھی ہے. اور حق اسے ہی کہا جائے گا جسے اللہ نے حق کہا ہو یا رسول اللہ نے حق کہا ہو. حق کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ حق اسے کہا جاتا ہے جو حقیقت سے قریب ہوتا ہے. حقیقت کو اگر سمیٹا جائے تو حق بنتا ہے، پھیلایا جائے تو حقیقت بنتی ہے. اسی لیے جتنی بھی منزلیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، ان منزلوں میں جہاں جہاں حقیقت ملے گی ان حقیقتوں کو حق کا نام دیا گیا. جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ کی ذات حق ہے. اسی طرح سرکار ختمی مرتبت سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہیں، اسی لیے سرکار کو رسول برحق کہا جاتا ہے.
मौलाए कायनात सिलसिला इमामत की पहली कड़ी हैं, इसीलिए सरकार ने मौला अली के लिए इरशाद फरमाया, अली मा अल हक़ वल हक़ मा अली। अली हक़ के साथ हैं, हक़ अली के साथ है, यानी हकीकत अली के साथ है, अली हकीकत के साथ हैं। जहाँ जहाँ हकीकत होगी वहाँ अली होंगे, और जहाँ जहाँ अली होंगे वहाँ हकीकत होगी। तो अब अगर ये हक़ से मुतमस्सिक रहने वाला, ये हक़ जिसके साथ रहेगा वो जहाँ रहेगा वो हकीकत है। अब अगर अली मेहराब में नज़र आ जाए तो मेहराब हकीकत है, मिंबर पे नज़र आ जाए तो मिंबर हकीकत है, अगर मुसल्ले पर आ जाए तो मुसल्ला हकीकत है, रज़्म में नज़र आ जाए तो रज़्म हकीकत है, बज़्म में नज़र आ जाए तो बज़्म हकीकत है, और अगर अली मैदान में नज़र आ जाए तो जहाँ अली होंगे वहाँ हक़ होगा, मध्य मुकाबिल आने वाला बातिल कहलाएगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यकीनन आज मुझे ज़्यादा ज़हमत समाअत नहीं देनी है, बल्कि मैं तो मशकूर हूँ आप हज़रात की समाअतों का कि आपने जिस ज़ौक़ शौक़ और तवज्जो के साथ मुसलसल इस बारगाह में हाज़िरी दी है। यकीनन मैंने भी मखदूम बर कोशिश की कि आपकी हाज़िरी के वसीले से मैं आपकी खिदमत में कुछ वो चीज़ें पेश करूं जो हमारे ईमान से मुताल्लिक़ हैं, हमारे अक़ीदे से मुताल्लिक़ हैं, हक़ और हकीकत से मुताल्लिक़ हैं। क्यों कि हक़ सुनने में बहुत आसान है, हक़ को कबूल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है हक़ कड़वा होता है, अल हक़ मुर्रुन, हक़ कड़वा होता है। हक़ इतनी आसानी से इंसान के हलक के नीचे नहीं उतरता है। आज 1400 बरस गुजरने के बाद भी जोश यजीद को रज़ी अल्लाह कहे तो उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग हकीकत से आज भी कितने दूर हैं, कि आज भी उन्हें यजीद रज़ी अल्लाह नजर आ रहा है। तो जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहेंगे यकीनन वो लानतुल्लाह की औलाद कहलाएंगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो इतनी मंजिलें तय होने के बाद भी अगर यजीद हक नजर आए तो यकीनन ऐसे लोग दीन से भी दूर हैं, हक से भी दूर हैं, हकीकत से भी दूर हैं। हक अल्लाह के ज़ात, हक रसूलुल्लाह के ज़ात, हक रसूलुल्लाह की आल की ज़ात, और आले रसूल में कौन है? अगर आप मुलाहिज़ा फरमाना चाहें तो मैं किसी रिवायत की बात भी नहीं करूँगा, किसी हदीस की बात भी नहीं करूँगा। लुग़त फिरोज़ुल लुग़ात में आप जाकर मुलाहिज़ा फरमाइए आले रसूल किसे कहा जाता है, आले रसूल किसे कहा जाता है? तो फिरोज़ुल लुग़ात में आले रसूल से मुराद रसूलुल्लाह की औलाद। एक एक जुमले की जिम्मेदारी लेकर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आले रसूल से मुराद रसूलुल्लाह की औलाद। और उसमें मुलाहिज़ा फरमाइए उन्होंने नाम लिखे हैं, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। जबकि लुग़त लिखने वाले का कोई मज़हब नहीं होता, लुग़त मज़हब के एतबार से नहीं लिखी जाती, लुग़त लिखी जाती है जो लफ्ज़ के जो माना होते हैं साहिब लुग़त वही माना देता है। तो साहिब लुग़त की नज़र में आले रसूल से मुराद अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। तो अब कहना चाहिए साहिब लुग़त से कि भाई किसी और का नाम भी लिख लो, किसी और का नाम भी इजाफा कर लो, किसी और का नाम भी इसमें लिख देना चाहिए था, लेकिन साहिब लुग़त में किसी और का नाम नहीं लिखा। क्यों कि साहिब लुग़त जानता था कि आले रसूल से मुराद सिर्फ पंडितन आते हैं, कोई छठा नहीं आता है। तो अज़ीज़ान गिरामी जब
لغت لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے آل رسول سے مراد یہ ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے مقام پر ایرا غیرہ کو بٹھایا جائے، بلکہ مسند رسول پر رسول کی اولاد بیٹھے گی، آل رسول بیٹھیں گے؟ تو یہ بھی ایک زمانے کے ستم ظریف ہی رہی ہے جو زمانے نے آل محمد پر کیا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ آل محمد سے محبت کرنے والوں کے لیے نجات ہے، آل محمد سے عداوت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ مختصر منزلوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ سلسلہ عزا حسین کا پہلے محرم سے شروع ہوا، ادنا محرم میں داخل ہوا، اور اس شب کو شب عاشورہ کہتے ہیں۔ کتنی تیزی سے یہ دن گزر گئے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حق کے پرسہ ادا کر دیا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ کیوں کہ حق کربلا والوں کا ادا نہیں ہو سکتا، کربلا والوں کا حق نہ کبھی ادا ہوا ہے اور نہ کوئی ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی سے ہو سکتا ہے۔ آج عاشور کی شب ہے، بڑی قیامت کی شب ہے۔ آج کی شب میں زیادہ مصائب بھی نہیں پڑھوں گا، بس چند اشارے دیتا ہوا آپ کی زحمتوں کو ختم کروں گا، اس لیے کہ سواری اعلان مبارک بھی برآمد ہونی ہے، اور انشاءاللہ مخصوص ماتم جو ہر سال مسجد باغ زہرا میں ہوتا ہے اس مخصوص ماتم کو بھی انشاءاللہ ہمیں انجام دینا ہے۔ بس آج کی شب کو پیش نظر رکھتے ہوئے عاشور کی شب میں اور عاشورہ میں فرق اتنا ہے کہ عاشور کی شب میں سب زندہ تھے اور عاشور کے روز سب ختم ہو گئے۔ شب عاشور سب موجود تھے، مگر عاشور کی صبح زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا ہے۔ عزادارو، کل عاشور ہے۔ عاشور عاشور کسے کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے عظیم غم کے دن کا نام عاشور ہے۔ کل آپ اپنے آپ کو غمگین بنا کر رکھیں، اپنے زلفوں میں بالوں میں کنگھا نہ کریں، اپنے آپ کو سوارے سجائے نہیں، آستینوں کو پلٹا کر رکھیں، گریبان کو کھلا ہوا رکھیں، پیروں میں نالان نہیں رہنی چاہیے۔ کل تو اپنے آپ کو مصیبت زدہ غم زدہ بنا کر رکھیے، کیونکہ کل قیامت کا دن ہے۔ کل زہرا کا بھرا گھر اجڑ جائے گا، کل علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ جائے گی، قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی، علی اصغر کے گلے پر تیر لگ جائے گا، حسین کے گلے پر خنجر چل جائے گا، زہرا کا بھرا گھر اجڑ جائے گا، اور آتی آتی شام میں وہ قیامت کی شام آئے گی کہ خیام جل جائیں گے، زینب کی چادر چھن جائے گی، سکینہ کو تماچے ہاں جزاک اللہ۔ مجھے نہیں پڑھنا ہے کچھ عزاداروں، آج تو آپ کو صرف سوچ کر رونا ہے کہ آباد گھر میں اور اجڑے ہوئے گھر میں فرق کیا ہوتا ہے، آباد گھر کا عالم کیا ہوتا ہے، اجڑے ہوئے گھر کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ایک جملہ کو عزادارو، ارے جب تک بھرا گھر تھا حسین پر بہار تھی، گھر اجڑا تو فاطمہ کا لال غریب ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا کہ نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ آل محمد، نہ عباس۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قیامت آئی ہے کربلا کے میدان میں، زہرا کا گھر اجڑا، فاطمہ کے لال نے 3 دن کی بھوک و پیاس کی شدت میں لاشوں پر لاشیں اٹھائے۔ 71 لاشیں اٹھانے والا حسین جب کربلا میں اکیلا ہو گیا تو تمام بیبیوں کو خدا حافظ کہا، اور حسین بیبیوں کو خدا حافظ کہہ کر خیمے سے باہر آئے، لجام فرس پکڑ کر کہتے ہیں اے اسب باوفا، مجھے میدان تک پہنچا دے، میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میں بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، یہ حسین کی آخری سواری ہے، مجھے میدان تک پہنچا دے، اس کے بعد فاطمہ کا لال تجھے زحمت نہیں دے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ ذوالجناح رونے لگا، امام نے پوچھا اے ذوالجناح تو کیوں رو رہا ہے؟ تو ذوالجناح کہتا مولا شب میں آپ کی والدہ آئی تھی، بس۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا شب میں آپ کی والدہ آئی تھی۔ حسین نے جیسے ہی سنا
کہ میری والدہ آئی تھی. کہا مولا شہزادی تشریف لائی تھی. شہزادی نے میرے لجام کو پکڑا, لجام کو پکڑ کر مجھے دور لے جا کر کہتی ہے اے ذوالجنا میں نے اس چادر میں تجھے دانا کھلایا ہے, دیکھ کل میرا حسین بڑا غریب ہو جائے گا. ماتم 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 ماتم. کوئی ازادار آج کی شب میں خاموش نہیں بیٹھے گا. آج تو قیامت صغریٰ برپا ہونی ہے نا. ازاداران مظلوم کربلا اے ذوالجنا میرے حسین کا خیال رکھنا. ازاداران مظلوم کربلا. مولا نے پوچھا کہ بتا ذوالجنا اور میری ماں نے کیا کہا؟ کہ مولا اس کے بعد آپ کی والدہ نے میرے لجام کو پکڑا, مجھے ایک نشیم میں لے کر گئی, نشیم میں لے جا کر مجھے کھڑا کر دیا, کھڑا کرنے کے بعد اپنے سر سے چادر اتاری. ہاں 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 جزاک اللہ, ہاں ہاں جزاک اللہ. اپنے سر سے چادر اتاری, شہزادی خاک پر بیٹھی اپنی زلفوں سے خاک کربلا کو صاف کرنے لگی. میں نے پوچھا شہزادی کیا کر رہی ہے؟ کہ او ذوالجنا میں اپنے حسین کے گرنے کی جگہ کو صاف کر رہی ہوں کہ جب میرا حسین گرے کوئی پتھر. ہاں ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. عزادارو امام نے فرمایا ذوالجنا اب مجھے میدان میں لے کر چل, اب میں جی کر کیا کروں گا؟ میرا علی اکبر مارا گیا, میرے اون محمد مارے گئے, میرا قاسم مارا گیا, میرا 32 برس کے بعد عباس مارا گیا. ازاداران مظلوم کربلا حسین پشت ذوالجنا پہ سوار ہوئے میدان کربلا میں آئے. 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا مولا 10 لاکھ کے لشکر نے فاطمہ کے لال کو نرغے میں لیا. کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا. حسین پشت ذوالجنا سے زمین پر آئے. حسین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا, قاتل کھڑے رہے, حسین پڑا رہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. حسین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. ایک مرتبہ حسین بیٹھے, حسین بیٹھے, 12 قاتلوں نے حسین کو نرغے میں لیا. ہاں 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 جزاک اللہ. 12 قاتلوں نے حسین کو نرغے میں لیا. ایک قاتل سامنے آیا, سامنے آ کر حسین حسین امام کو پکارا. امام نے آہستہ سے چہرے کو اٹھایا, ملعون کو دیکھا. جیسے امام نے چہرہ اٹھایا ملعون نے نجیسات اٹھایا. ایک مرتبہ ملعون کا نجیسات چلا, زہرا کے لال کے رخسار پر ایسا تماچا مارا, فاطمہ کا لال خاک کربلا پہ گرا. آواز دی اما زہرا. ہاں 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 جزاک اللہ. ماتم 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 ماتم. اپنے سروں کو پیٹو, اپنے سینوں کو پیٹو. زہرا کا بڑا گھر ادھر گیا ہے. عزادارو جیسے حسین خاک کربلا پہ گرے, غیرت دار کا بیٹا ہے نا, غیرت نے گوارا نہیں کیا. حسین پھر خاک کربلا سے اٹھے, پھر حسین بیٹھ گئے. اب جو حسین بیٹھے ہیں نا تو ملعون یہ کہہ کر آتا ہے ظلم کرنے والے سے, تجھے ظلم کرنا نہیں آتا, میں بتاتا ہوں ظلم کسے کہتے ہیں. یہ کہہ کر حسین کی پشت کی جانب آیا, پشت کی جانب سے حسین کی کلائیاں پکڑی, دونوں کلائیوں کو پکڑ کر دائیں ہاتھ کو بائیں طرف, بائیں ہاتھ کو دائیں طرف حسین نے ہاتھوں کو لٹکایا. اللہ اللہ, او میرے بھائی عباس. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. عزاداران مظلوم کربلا حسین کے دونوں ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں. ایک ملعون آگے بڑھا, اب میں ظلم بیان نہیں کر سکتا. اس ملعون نے کیا ظلم کیا کہ حسین تیزی سے خاک پر گرے, شمر آگے بڑھا, شمر نے نجس قدم حسین کے سینے پر رکھا. ہائے 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 ہائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماتم ماتم ماتم. جیسے ہی
شمر ملعون نے اپنا نجس قدم حسین کے سینے پر رکھا. حسین نے آگے بولے کون میرے سینے پر قدم رکھ رہا ہے؟ شمر کہتا ہے مجھے شمر کہتے ہیں. حسین کہتے ہیں ظالم کیا ارادہ ہے؟ شمر کہتا ہے میں تمہیں ذبح کروں گا. حسین کہتے ہیں ذرا اپنا سینہ کھول کے بتا. شمر نے سینہ کھول کے بتایا. امام نے دیکھ کے کہا ہاں تو ہی میرا قاتل ہے. میرے نانا نے کہا تھا کہ جس کے سینے پر نجس جانور کے جیسے بال ہو اور میرے حسین وہ تجھے بے